ماقبل کی آیت کے اندر بتایا اللہ رسول کی جو امانت ہے اس کے اندر خیانت مت کرو۔ مال اور اولاد آزمائش ہے، امتحان ہے، لہٰذا اس امتحان میں کمزوری مت دکھاؤ۔ ان کے لیے اپنی جان اتنی مت کھپاؤ کہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھو۔ کسی کی دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت برباد کرنا عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے۔ کہ بچیاں دی زندگی بن جاؤ، کیوں رشوت کھاندا ہے؟ اپنی آخرت تو برباد کر گیا، کیونکہ نبی کا صاف فرمان ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت لینے والا دینے والا دونوں کیا ہیں؟ جہنمی۔ سود کھانے والا، اس دن بیان استاد جی نے بھی بتا دیا، سنتے رہتے ہیں آپ، کتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں کو کھلا رہا ہے تو اب وہ اس کے لیے کیا صدقہ کریں گے، کیا ایصال ثواب کریں گے کہ جن کی پرورش ہی سود کے پیسوں سے ہوئی۔ آزمائش تو ہے نا، لہٰذا اس آزمائش کا غلط استعمال نہیں کرنا، اس آزمائش میں سے گزرنا ہے، حلال کا لقمہ کھلانا ہے۔ بہرحال کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر، مقدع کوئی نہیں۔ اب یہاں 3 انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک شرط کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے۔ شرط یہ، کن سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے، کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ 3 انعامات کرے گا تمہارے اوپر۔ پہلی چیز، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کن چیز دے گا۔ کیا؟ فیصلہ کن چیز دے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے گا، فاتح بنائے گا، اطراف و اکناف سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق مہیا کرے گا، تم کافروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، کافر مغلوب ہوں گے، تم غالب ہوگے۔ فرقان کا ایک مطلب یہ ہے، یعنی تمہیں دنیاوی لحاظ سے کیا ملے گی؟ کامیابی ملے گی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غالب رہو گے، اور پھر آخرت میں دائمی نجات جنت کی صورت میں، یہ بھی فرقان ہے۔ فرقان کا ایک معنی یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ، جب تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک ایسا نور پیدا کریں گے جس سے تم اچھے برے، صحیح غلط، حق باطل میں فرق کر سکو گے، حلال حرام، جائز ناجائز، پاک ناپاک میں فرق کر سکو گے۔ یہ ایک نور ہوتا ہے، اور سمجھ میں پتہ چلے گا کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ جب تم ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ یہ نور تمہارے اندر پیدا کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ نور پیدا کر دے گا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ نمبر 2، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ کیا کرے گا؟ مٹا دے گا۔ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ سے ڈرو، جو ڈر گیا وہ تر گیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ ڈرنا اللہ، لوگوں سے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، اس دن بھی بات کی تھی میں نے، تعلیم کی کمی ہے۔ کس کی؟ جس نے بیٹی کو مارا، تعلیم کی تو کمی نہیں تھی، خوف خدا کی کمی تھی۔ کس کی؟ خوف خدا کی کمی تھی۔ یہ جو آئے روز ایک دوسرے کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، تعلیم کی کمی ہے یہ؟
22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं, खौफ खुदा की कमी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो गरीब को जिसका हक बनता है नौकरी के अंदर 5 लाख दियो ता तो आनो सीट दियांगे, तालीम की कमी है। किसकी कमी है? खौफ खुदा की। असल चीज़ है खौफ खुदा। जब तक ये आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप इंसान नहीं हैं। और मगरबी तालीम खौफ खुदा ख़त्म करती है। क्या ख़त्म करती है? ज़लज़ला आया मरकज़ क्वेटा, मरकज़ फलाना जहलम और फलाना मुल्क, अल्लाह की तरफ जो ध्यान जाता था वो मोड़ दिया, साइंस ने किस पर लगा दिया? ओ मरकज़ वहाँ तो तुम्हारा कोई नहीं, खैर है, बहुत दूर उसका वो था। अच्छा जी, बारिश हुई, फलाने दिन बारिश होगी। अब नेट पर देख कर लोग कहते हैं ये नहीं कि अल्लाह बारिश करेगा, बारिश कल होनी है, ये इंतज़ामात अभी से करो, होंदी भी कोई नहीं, खामखा अपने आप को टेंशन में डाला हुआ है। खौफ खुदा ख़त्म। बहुत समझ में आ रही? वो कहते बंदों से काम लेना है, हमें इसके आराम से कोई गरज नहीं है। कुर्सी तक नहीं रखी कि बैठ जाए इंसान खड़े खड़े। कहते ने जी वो उसूल दे बड़े पाबंद ने। ऐसा उसूल ही क्या जिसमें इंसानियत ना हो? उस उसूल को इंसान आग लगाए। आराम नाम की कोई चीज़ नहीं। खाना भी खड़े होकर, पेशाब भी खड़े होकर, पानी भी खड़े होकर पीना है। अंदाज़ा ये जदीद तहजीब याफ्ता लोग हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसे क्या कहें? मगरबी तालीम खौफ खुदा ख़त्म करती है, बेटी को बाप के मुकाबले में लाती है, बेटे को माँ के मुकाबले में खड़ा कर देती है। ऐसा ही है। शागिर्द को उस्ताद के बराबर खड़ा कर देती है मगरबी तालीम। उस्ताद जी मेरे ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी मत करें। कितने टीचर हैं जिनको जूतियों से शागिर्दों ने कूटा। और चंद दिन पहले एक आई थी यहाँ कहीं, वो उस्ताद डांटता था उस उस्ताद को, ये सर्दियों में 5 लड़कों ने उसी के शागिर्द हैं, ऐसा बेचारे को मारा, इतना मोटा डंडा। उस्ताद माफिया मांग रहा है शागिर्दों से। मगरबी तालीम एक भी आप वाक़या जब से पाकिस्तान बना आज तक नहीं दिखा सकते किसी मदरसे के तालिब इल्म ने अपने उस्ताद को मारा। मगरबी तालीम खौफ खुदा ख़त्म करती है। तभी तो डॉक्टर जो है बीमारी कुछ होती है 120 टेस्ट लिख कर देता है, क्योंकि खौफ खुदा। इंजीनियर सिर्फ एक नक्शा बनाने के कितने लेता है आपको पता है? खौफ खुदा नहीं है। इलेक्ट्रिशियन वाला एक तार जोड़ता है, एक तार, अल्लाह का कलाम सामने है, हराम नहीं होगा तो क्या होगा? 50 रुपए का काम होता है, कंधा 500 दियो। डिप्लोमा कहाँ से किया है? मदरसे के कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया। खौफ खुदा ख़त्म है। मैं जितनी बात करूँ कम है, इस पर मजमून रह जाएगा। लगाते जाएं, सारे शोबे लाएं, मगरब को साथ लगाएं और खौफ खुदा निकालते जाएं। खौफ खुदा मदारिस, मस्जिद, तालीमी हलक़े, कुरान, हदीस, इन चीज़ों से खौफ खुदा मिलेगा। वहाँ खौफ खुदा, वहाँ एक ही धुन सवार है बस, मैं किस तरह अमीर बन जाऊँ, किस तरह लग्जरी गाड़ी मेरे नीचे हो, किस तरह दौलत हो, चाहे खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हो, पढ़ी लिखी ना, यही सोच। किस तरह मेरा लाइफ स्टाइल ठीक हो। इसलिए लड़की कमीज़ उतार कर टिकटॉक बना रही है, लड़के जो है ऊट पटांग हरकतें करके वीडियोस बना रहे, जिस्म दिखाकर पैसे कमाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? रातों रात अमीर होना, फेमस होना, मशहूर होने के लिए क्या से क्या नहीं करते, क्योंकि खौफ खुदा नहीं। शर्त है तुम अल्लाह से डरो। क्या हो? अल्लाह से डरो। अल्लाह ये 3 इनाम देगा। फुरकान भी यानी फैसला कुन चीज़ देगा। नंबर 2 तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। नंबर 3 तुम्हें तुम्हारे जो गुनाह है उसको बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाले हैं।
اب یہاں آگے ایک واقعہ ہے، ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا کچھ اس طرح، انصار مدینہ جب اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں اور آ کر آپ سے بیعت کی تو کافروں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اسی کی کریے، ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، یہ قوت پکڑتے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ تنا آور درخت بنے اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ قصی بن کلاب کا ایک گھر تھا جسے پارلیمنٹ ہاؤس کا درجہ حاصل تھا، اس زمانے میں دار الندوہ تھا، یعنی مشورے کا گھر۔ وہاں سارے ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور ابو البختری بن ہشام، عمر بن ہشام یا ہشام بن عمر، یہ سارے لوگ جمع ہوئے، مشورہ کرنے لگے۔ تو اتنے میں ایک سفید ریش بابا، وہ بھی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا بھائی کون؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کوئی اہم میٹنگ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا چلو میں بھی کوئی مفید مشورہ دوں، میں اس لیے آیا ہوں۔ بھائی آپ کون ہیں؟ کہا میں نجد کا ایک شیخ ہوں۔ تھا شیطان۔ کون؟ شیطان بابے کی شکل میں آیا۔ انہوں نے کیا ٹھیک ہے جی، مشورہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہاں جی مشورہ دو۔ ابو البختری جو ہے اس نے کہا ایسا کرو اے محمد کہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اسے بند کمرے میں رکھ دو، ایک روشن دان کھلا، ادھر سے روٹی پانی دے دینا، وہیں مر جائے گا۔ العیاذ باللہ۔ جڑا بابا جی سے نہ بول پیا اے کہندا نہ کوئی گل کرن والی، کہ جب ان کے متبعین کو پتہ چلے گا وہ جنگ کریں گے، اپنے قائد کو چھڑوا دیں گے۔ باقی سب نے کہا بالکل بابا جی صحیح کہندے نے پہ، شیخ کی بات ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک روایت میں ابو الاسود ہے اور ایک میں دوسرا کوئی ہے، اس نے کہا ایسا نہیں۔ عمر بن ہشام نے کہا انہیں اونٹ پر بٹھا کر جلا وطن کر دیتے ہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ یہ یہاں رہیں گے اور نہ اس کی لوگ اتباع کریں گے۔ شیطان نے جو لعین شیخ کی شکل میں تھا اس نے کہا بھی کوئی کم دی گل کوئی نہیں کیتی تو۔ شیطان پٹھی متاں دیندا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے محمد کی زبان کتنی میٹھی ہے، یہ جدھر جائے گا حلقہ بنائے گا، لوگ اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے، یہ باہر سے قوت جمع کرے گا، تم پر حملہ کر کے تمہیں مدینے سے پھر نکال دے گا، مکے سے پھر نکال دے گا۔ اے تو کوئی حال کوئی نہیں، اتھے نہ صحیح اتھے صحیح، وہاں بندے اکٹھے کر لے۔ سب نے کہا شیخ دی گل ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ کہ دیکھو نا شیطان کے کتنا وڈا علم والا ہے، ہر گل دا توڑ موجود ہے وہ دیکھو۔ ابو جہل بہت بڑا دماغ کا تھا لیکن دماغ صحیح کاموں میں نہیں لگایا۔ میں اس لیے تھوڑا سا سختی سے کہتا ہوں، بعض بابے دنیا میں اتنے سیانے ہوتے ہیں لیکن نماز پڑھنے نہیں آتے۔ نماز پڑھنا صبح تو شام لگ گئے نا اپنی کوٹھیاں بنان، اپنے پلازے بنان، اپنی دنیا بنان واسطے اتنا دماغ استعمال کر دینا۔ مجال ہے کوئی چلاک تو چلاک بندہ 1 روپے دا فراڈ کر سکے، لیکن انہاں نہیں پتا جے کہ نماز نہ پڑھی تو کنی سٹاں پینیاں نے تو کنا وڈا گناہ ہے۔ اس پاسے دھیان ہی کوئی نہیں، دماغ کا غلط استعمال۔ ابو جہل اتنا، ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا ہے، پر یہ اعلیٰ بندہ سی، اور ادا مشورہ سنو، ویکھو ذرا کتنا خطرناک دماغ۔
اس نے کہا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سارے مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو ایک عمدہ تلوار دیتے ہیں، سب لڑکے بیک وقت محمد پر حملہ کریں، سب ایک دم حملہ کریں گے تو بنی ہاشم جو ہے سب سے بدلہ تو نہیں لے سکتے نا، اب ایک بندے کے مقابلے میں 70 تو نہیں مارے جائیں گے، آ جا کر بات ختم ہوگی دیت پر اور خون بہا پر، تو پھر ہر قبیلے میں ایک پر بوجھ بھی نہیں ہوگا، جتنے قبیلے کے ہم سارے قتل میں شامل ہیں سب تھوڑا تھوڑا کر کے خون بہا اور دیت دے دیں گے، جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان کے اندر اے گال جے اس نوجوان کی بات سنو، اصل بات اس نے کی ہے۔ میں کیا ٹھیک ہے جی، بات پکی ہو گئی۔ 70 بندے، بعض کے نزدیک 100 بندے ننگی تلواروں کے ساتھ آپ کا پیچھا کرنے آ گئے۔ ادھر جبریل امین نازل ہو، یا رسول اللہ یہ میٹنگ ہو چکی ہے آپ کے خلاف، لہٰذا آج رات آپ نے اپنے بسترے پر نہیں بلکہ صدیق کو لے کر ہجرت کرنی، حضرت علی آپ علیہ السلام کی بسترے پر، اور آپ نے امانتیں بھی دی، کہا علی گھبرانا نہیں ہے، کل میرے پاس آ جانا۔ 3 دن کے بعد امانتیں واپس کر کے تسلی بھی دی۔ اچھا ادھر آ کر انہوں نے دیکھا کروٹیں بدل رہے، سمجھ گئے یہ آپ نہیں ہیں، آپ ان کے بیچ میں سے نکلے، ایک مٹھی مٹی کے لے کر وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ سورہ یاسین کی آیتیں پڑھی اور آپ ان کے سر پر ڈالتے گئے، ان پر غنودگی طاری، جب بندے نے چٹکا جا نہیں لگتا پتہ نہیں کون آیا کون نہیں، تو کدوں آیا، اس طرح وہ حالت تھی۔ اچھا جب صبح ہوئی ایک بندہ گزرنا، کیا کی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو محمد کے انتظار میں ہیں۔ وہ تو کب کا نکل چکا ہے، تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر انہیں انج کتا تھا ہر ایک دے سر دے ہوتے مٹی پئی، یہاں تک 3 دن آپ غار سور 15 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، وہاں پر آپ رہے اور 3 دن قیام کیا۔ قافیہ شناس جو تھے وہ دہانے تک پہنچے، غار کے دہانے تک، لیکن اللہ نے یہاں ان کی عقل کو معاف کر دیا، آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ نے آپ کو ان کافروں کے نرغے سے محفوظ رکھا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا۔ صرف ترجمہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یاد کیجئے اس واقعے کو، اس وقت کو جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیریں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قید کر لیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو خارج از وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چال چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، وہ مارنے پر مشورہ کر رہے تھے، وہ مارنے کی فکر کر رہے تھے اور اللہ نے بچانے کی تدبیر کی ہوئی تھی۔ ہوا کیا؟ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جسے اللہ نے روشن رکھنا ہو، کوئی وڈیرا چودھری، دنیا کی کوئی طاقت انہیں فنا نہیں کر سکتی۔ مثال پڑوس میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ جب خوف خدا آ گیا، یقین کرو تمام برائیوں کی جڑیں جو ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ صرف اور صرف کیا ہے؟ خوف خدا آ جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے، خوف آخرت نصیب فرمائے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسی ہی کی مان کر اور اسی ہی کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی، اور ہدایت کے بعد گمراہی سے، ایمان کے بعد کفر سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔